بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے گالی دینا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی گالی دے، یہ سخت حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو گالم گلوچ سے بچائے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر گالی کا چلن بہت زیادہ ہے۔ بچے آپس میں بدترین گالیاں نکالتے ہیں، اسی طرح ہماری فیملی کے اندر بھی ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح محلے کی سطح پر اور اسی طرح اوپر تک چلے جائیں، سیاستدانوں تک چلے جائیں، ملکی حالات تک چلے جائیں، ہر جگہ ایک بد اخلاقی نظر آتی ہے۔ معمولی سا بھی کسی سے اختلاف ہو جائے تو بدتمیزی اور بد اخلاقی کا اس طرح مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ انسان گالم گلوچ پر اتر آتا ہے اور انتہائی بےہودہ گالیوں کا استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ گالی دینا چاہے پرسنل زندگی میں ہو، چاہے فیملی والی زندگی کے اندر ہو، یا معاشرتی زندگی کے اندر ہو، یا ملک کی سطح پر جو سیاست وغیرہ کی جاتی ہے اس کی سطح پر ہو، گالی دینا ہر جگہ حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ لہٰذا جو آدمی اس برے کام میں ملوث ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، اور چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں، اور چاہے وہ دنیا دار ہیں، چاہے بظاہر وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، چاہے وہ نیچے والے طبقے سے یا حکمران طبقے تک جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہوں، گالم گلوچ کرنا کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم سبزی منڈی کے اندر چلے جائیں، غلہ منڈی کے اندر چلے جائیں، صبح کے اوقات میں جو لین دین ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، وہاں بھی گالی دے کر بات کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے گالی کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے، اور گالم گلوچ کو ایک معمولی بات سمجھ لیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ ماں بہن تک کی گالیاں ایک دوسرے کو کھلے عام دی جاتی ہیں، اور اس میں نہ گالی سننے والا کوئی برا منا رہا ہے اور نہ گالی دینے والے کو کوئی شرم و حیا آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ گالی دینا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1981 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو گالی دینے والے ایک دوسرے کو گالی دیں تو اس میں سب سے زیادہ گناہ اس کو ہوگا جو پہل کرنے والا ہے، جس نے آغاز کیا ہے، جس نے ابتدا کی ہے گالم گلوچ کی۔ سارا گناہ اس پر پڑے گا جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ گزرے، یعنی جس کو گالی دی گئی ہے اسے مظلوم اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، وہ پہلی بات ہے تو صبر کرے، لیکن اگر اس نے صبر نہیں کیا اور پلٹ کے اتنا ہی جواب دیا جتنا اسے برا بھلا کہا گیا تو اس وقت تک وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بھی حد کراس کرے گا، بدلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرے گا اور انتہائی گالم گلوچ پر اتر آئے گا، تو وہ جو مظلوم ہے اب وہ مظلوم نہیں رہے گا بلکہ وہ ظالم بن جائے گا، اور وہ بھی گالی کے گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ گالم گلوچ کا کہیں ماحول ہو تو وہاں جو پہل کرنے والا ہے اصل گناہ اس پر پڑے گا، باقی کو دیکھا جائے گا کہ اس نے پلٹ کر اتنا ہی جواب دیا ہے یا اس سے زیادہ جواب دیا ہے۔ پلٹ کر اتنا جواب بھی نہیں دینا چاہیے چونکہ بےہودہ گالی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ صبر کرتا ہے اسے پھر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1983 کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا اللہ کی نافرمانی ہے اور مسلمان سے لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے۔ یعنی دونوں باتوں کی وضاحت فرما دی۔ ایک تو گالم گلوچ کرنا، اس کو معمولی بات سمجھ لیا گیا ہے، اور گالیاں اللہ معاف فرمائے ہنس ہنس کے دی جاتی ہیں، مذاق میں دی جاتی ہیں، کھلم کھلا دی جاتی ہیں، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، اور خود ان کو بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور گالی دینے کی اسلام کے اندر سخت ممانعت ہے۔ اگر کہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے،
اور جو اسی حالت پر مرے گا اسے اپنی اس بدعملی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ لہٰذا گالم گلوچ کرنے والے، گالی کو اپنا کلچر بنانے والے خبردار ہو جائیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سب کے لیے شریعت یکساں ہے۔ جو بھی گالم گلوچ کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا ہوگا۔ اور جو گالم گلوچ سے آگے بڑھ کر مسلمانوں سے جھگڑا کرنے پر اتر آئے گا، لڑائی کرنے پر، عزت اچھالنے پر، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے پر، دنگا فساد پر اتر آتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ با اخلاق بننے کی سعادت عطا فرمائے، ہر قسم کی بد اخلاقی، بد تہذیبی اور گالم گلوچ کے کلچر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔